میرے بھائیوں مختلف سٹیجز ہوتی ہیں نماز کی، ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے 5 میں سے 3 پڑھتے ہیں، 5 میں سے 4 پڑھتے ہیں. آج بات آئی ہے تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم کسی مولویت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اجماع امت ہے، صحابہ اور اسلاف کا منہج مشن ہے اور رسول اللہ کی احادیث ہیں جس سے یہ استدلال کیا گیا. میرے بھائیوں ایک بندہ اگر زندگی بھر میں ایک نماز، صرف ایک نماز، دن میں 3 پڑھنے والوں کی بات ابھی نہیں کرتا یا 4 پڑھنے والوں کی بات نہیں کرتا، صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے، قضا بھی ادا نہیں کی، نماز عصر کی کوئی بھی نماز ہے جان بوجھ کے چھوڑ دی، پہلی حدیث معاذ ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے سے نکل گیا. اور محدثین نے اس ذمے کا مطلب کیا کیا ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بڑے سخت ہیں، نماز نہیں پڑھی اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں ہم نے خارج کرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر اور اسلام میں فرق ہوگا نماز کے ذریعے ہوگا. جو نماز پڑھتا ہوگا وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. پھر کہتے ہیں مولوی بڑے سخت ہیں. میرے بھائیوں جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، آپ کو یہ باتیں سخت لگیں گی، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے، اور مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خیر خواہی کی نیت ہے. ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا زنا سے بڑا جرم ہے، زنا سے بڑا جرم ہے، قتل سے بڑا جرم ہے، ڈکیتی سے بڑا جرم ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. تو نے زبان سے کلمہ پڑھا اور تو سمجھتا مسلمان بن گیا. ہاں کلمے کی گواہی دینے سے بندہ مسلمان بن جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں اور لائبلٹیز ہیں، جو 3 وہ پوری کرے گا تو اسلام میں داخل ہے. نماز کو ادا کرے گا 5 وقت، روزوں کو رکھے گا، جب استطاعت ہوگی حج کو ادا کرے گا، زکوٰۃ کے لیے پیسہ ہوگا. حج اور زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے آپ کو پتا وہ تو صاحب استطاعت کے اوپر ہے، جو مالی طور پر مستحکم ہوں گے ان پہ لاگو ہے. حقیقت میں تو جو فرائض ہیں گواہی کے بعد وہ صرف 2 ہیں، ایک نماز اور ایک روزہ، بس. باقی زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہونی ہے؟ جس کے پاس مال ہے. حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کے پاس مال ہے. تو نماز اور روزہ ہی بندہ چھوڑ دے اور سمجھتا رہے اپنے تئیں کہ میں مسلمان ہوں. میرے بھائیوں اگر میں ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے آج کے دور میں نقل کر دوں نا، آپ حیران رہ جائیں. آپ کہیں گے یار یہ مولوی کیسی باتیں کرتے ہیں. لاکھوں سننے والے ہوتے ہیں، ہم بھی کئی مرتبہ سخت بات نہیں کرتے، لیکن بتائیے شریعت کا حکم چھپانا بھی کیا جائز ہے کہ نہیں؟ ائمہ نے یہ لکھ دیا جو بندہ بے نماز دنیا سے چلا گیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. مسلمان میت اس کے دفن ہونے سے اذیت محسوس کرتی ہے. ہمارے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں. بھائیو اگر کوئی بھولا بسرا نماز چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے اس مقام پہ آئے کہ دن میں سونے سے پہلے رات کو پہلا مقام یہ ہوتا ہے نمازوں کو پختہ کرنے کا. اگرچہ یہ درست نہیں ہے لیکن ابتدا یہاں سے کرنی چاہیے. اللہ سے وعدہ کرے اللہ سوؤں گا اس وقت تک نہیں جب تک رجسٹر میں 5 نمازوں کی حاضری مکمل نہیں ہوگی. میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ رسول اللہ کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جو اولین سوال ہے نا ان میں سے ایک سوال نماز کا ہونا ہے. جس کی نمازیں درست نکل آئیں اس کا سارا نامہ اعمال درست ہو جائے گا. جس کی یہی خراب نکل آئیں اس کو تو آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. جس کی درست نکل آئیں اس کا مطلب ہے اس کے چھوٹے موٹے اللہ نے ویسے ہی معاف کر دینے ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے کہہ دیا جو بندہ نماز پڑھے اور اس کے بعد کیا کرے، آیت الکرسی اور قل هو اللہ آپ پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، آیت الکرسی پڑھے قل هو اللہ پڑھے، اس کے اور جنت کے مابین کس شے کا فاصلہ ہے؟ موت کا، صرف موت کا فاصلہ ہے. میرے بھائیو نماز ہی اسلام ہے. اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے، یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ نمازی پکے ہوتے ہیں لیکن ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، معاشرتی معاملات درست نہیں ہوتے.
لین دین کے کاروباری معاملات درست نہیں ہوتے، رزق حلال و حرام کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھو، حضرت عمر کا بھی قول ہے، صحابہ کا بھی قول ہے کہ نماز ایک اتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ تو قرآن پاک کی بھی آیت ہے کہ فحاشی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، صرف فحاشی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، اس کے معاملات بھی درست کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے جس سے کاروبار لین دین کرنی ہو سب سے پہلے اس کا معاملہ اس کے رب سے دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ اس کی نماز دیکھ لو، اگر وہ نماز درست ہے تو اس سے معاملہ کر لو، کیونکہ اس بندے کا معاملہ اللہ سے درست ہے۔